السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج صبح سے ہی پیر سے پارلیمنٹ کے اجلاس کی خبریں گرم ہیں اور قومی اسمبلی کا اجلاس صدر مملکت نے پیر کو طلب کیا ہے، سینٹ کا اجلاس منگل کو طلب کیا ہے اور یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ پارلیمنٹ ہنگامی بنیادوں پہ کچھ قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ باوجود اس کے کہ بیرسٹر عقیل اور عطا تارڑ جو حکمران اتحاد کے اور خاص طور پہ نون لیگ کے ترجمان ہیں، انہوں نے ان باتوں کی تردید کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی قانون سازی یا آئین میں ترمیم فی الحال لائی جا رہی ہے جس کا تعلق عدلیہ سے ہے یا پھر سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ججوں کی مدت عہدہ سے متعلق ہے۔ ایسی کوئی ترمیم زیر غور نہیں ہے، بلکہ عطا تارڑ نے تو یہ کہا کہ ایف پی ایس سی کے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے ایک قانون کی صدر مملکت سے منظوری کے بعد معاملہ لٹکا ہوا تھا، تو اس قانون کو اب جوائنٹ سیشن کے اندر دوبارہ منظور کرانا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی کوالٹی کنٹرول کا معاملہ تھا، یہ جو فوڈ کا خوراک کا کوالٹی کنٹرول کا معاملہ ہے یا کوئی دوسرے معاملات ہیں، اس کے حوالے سے قانون پھنسے ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جو ہے اب یہ قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ مگر یہ سب باتیں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جب بھی عطا تارڑ بطور حکومتی ترجمان انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو زیادہ تر اس کے الٹ ہی ہوا ہے، جیسا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی کے لیے ایک بھرپور پریس کانفرنس عطا تارڑ نے کی تھی اور بعد میں معاملہ کچھ اور نکلا۔ تو اس تمام صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میری دائیں جانب ثاقب بشیر، سینئر کورٹ رپورٹر، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں، اور پھر بائیں جانب کسی تعارف کے محتاج نہیں حسنات ملک، سینئر جرنلسٹ، کورٹ رپورٹر۔ تو سب سے پہلے تو حسنات ملک صاحب، یہ کیا لگ رہا ہے کہ پیر کو اتنی ہنگامی بنیادوں پہ یہ اب کوئی لوگ کہہ رہے ہیں قانون سازی ہونے جا رہی ہیں؟ نجم سیٹھی صاحب جو بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے تو کہا کہ آئینی ترمیم بھی ہو سکتی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اگر آئینی ترمیم پہ ووٹ دیتے ہیں تو ان پہ وہ 63A بھی لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی ایک حیران کن بات تھی کہ انہوں نے آئین کی وہ شق بھی نہیں پڑھی پوری طرح، جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آئینی ترمیم کے معاملے پہ بھی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف آپ ووٹ نہیں دے سکتے اور اس کے کانسیکوینسز ہیں، نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں، کیوں اتنے زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے پیر اور منگل کے اجلاسوں کے لیے؟ آپ کے خیال میں یہ کوئی پریشر بلڈ ہو رہا ہے یا ایکچولی کوئی حکومت پینک میں کچھ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک سیکشن حکومت کے اندر تو اس کی بڑی شدید خواہش ہے کہ جوڈیشل پیکیج آئے، جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکے اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فیصل کو مزید 3 سال ملیں۔ لیکن ایک یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے اس معاملے میں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کو گھر جانا چاہیے، یہ اپنی عدلیہ میں کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ ان کے ساتھ حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ 3 لوگ ہیں پورے سپریم کورٹ میں، 4 ہیں، 3-4 اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ مخصوص نشستوں میں بھی یہ مینارٹی میں چلے گئے ہیں، ڈسپائٹ دیٹ کہ انہوں نے لمبا کیا۔ یہ سپریم کورٹ میں 3-4 لوگ ہیں، جی صرف یہ جو لوگ ہیں ججز ہیں، ججز ہی کہتے ہیں آپ، ججز۔ تو دیکھیں وہی سب کو یہ چیزیں یہاں ہیں۔ بندیال صاحب کے پاس ایٹ لیسٹ 800 تھے نا، تو وہ جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اپنے 8 بندے دکھا دیے کہ جی یہ ہے۔ مگر اسناد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوڈیشل پیکیج کی ہم بات تو کر لیتے ہیں کہ حکومت چاہ رہی ہے، لیکن کیا عملی طور پہ یہ ممکن ہے؟ نمبر گیم کس طرف جا رہی ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ جو ابھی اطلاعات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی اگر شامل ہو جائیں تو 7 MNA کم ہیں نیشنل اسمبلی اور 8 سینیٹر کم ہیں یہ، اور خیبر پختونخوا میں ابھی الیکشن ہوئی ہی نہیں ہے۔ وہاں ایک اکائی میں آپ کیسے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، تو یہ جو ٹیکنیکل بنیادوں پہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی کہ آپ ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، پھر جوائنٹ سیشن میں ہو نہیں سکتا 248۔ پختونخوا کے کچھ سینیٹر تو ہیں ابھی بھی سینٹ نہیں، لیکن جو 12 سینیٹر منتخب بڑی تعداد میں نہیں ہونے اس کا ہونا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ وش ہے بہت سے لوگوں کی جس کی بنیاد پہ خبریں چل رہی ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ جب حکومتی لوگوں کی خواہش ہے تو ایفرٹ بھی ہوگی، اور ایفرٹ کس حد تک ہوتی ہے یہ اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ فی الحال آج کی ڈیٹ تک جو حکومت کے اپنے لوگ ہیں، جو ریلیونٹ جو لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، جوائنٹ سیشن میں ہم کر نہیں سکتے۔ تو قاضی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ پہ میں مجبور ہوں، پارلیمنٹ نے اگر کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نہیں گھر چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے اگر پارلیمنٹ نہ کر سکی تو پھر قاضی فیصل کا فیصلہ تو نہیں ہوگا نا، پھر تو ان کو جانا ہی پڑے گا،
ورنہ نکالنا پڑے گا. بٹ اینی وے ثاقب بشیر صاحب کیا لگتا ہے یہ حکومت جو چلاکیاں کر رہی ہے یہ کیا مطلب سمجھ نہیں آ رہی, کیا حکومت کو خود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نمبر گیم ان کے پاس پوری نہیں ہے؟ تو آپ کے خیال میں کیا حکومت کوئی ایسا قانون لا سکتی ہے کہ جس سے جو مال غنیمت ہے جو ابھی تک الاٹ نہیں کی گئی مخصوص نشستیں وہ حکمران اتحاد کو دے دی جائیں قانون سازی کے ذریعے, اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوری طور پہ وہ نوٹیفائی کر دیں, اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے دونوں ہاؤسز میں ہنگامی بنیادوں پہ 2 تہائی اکثریت کے ساتھ کوئی آئین میں ترمیم لائی جائے؟ تو کیا اس حد تک حکومت جا سکتی ہے کوئی؟ ایک تو 26 اگست کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, پھر 27 اگست کو سینٹ کا اجلاس ہے, اور جو مشترکہ اجلاس کی بات بھی کی ہے, خبریں عطا طارق جو ہے انہوں نے بھی ڈینائی نہیں کیا کہ جو مشترکہ اجلاس ہے. پھر ہمارے ایک صحافی دوست ہیں ان کی خبر ہے کہ حکومت الیکشن کمیشن سے مل کر جو ہے وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی اور ساتھ ساتھ آگے لے کر جو ہے وہ چلیں گے. تو جو بات آپ کر رہے ہیں یا عمومی طور پر جو ہو رہی ہے 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو جو ججز کے حوالے سے کہ ٹاپ 3 ٹاپ 5 ججز میں سے کوئی سپریم کورٹ کا CJP جو ہے وہ اس کو لانا, یا ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ بڑھانا مقصود ہو, یا یہ آئین میں ترمیم سے آئینی ترمیم سے, اور یا تیسری جو بات ہے وہ روٹیشن ہے ججز کی, ہائی کورٹ کے جو ججز کی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج جو ہے وہ ان کو مطلب نہیں باہر رہے, تو اس پہ تو آئینی ترمیم ہی ان کو کرنی پڑے گی. ان تمام کی جو حکومتی جو وزیر اطلاعات ہیں وہ آپ نے بات کی, لیکن ایک دفعہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے, انہوں نے کہا ہے ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ منڈے کو اور ٹیوزڈے کو ہم جو کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے بارے میں کوئی نہیں ہے, عدلیہ کے بارے میں ایسی, یہ تو وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے اگر کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اب اس لیے عدالتی فیصلہ ہی متاثر ہوگا نا جو مخصوص نشستوں پہ دیا گیا. جی بالکل, وہ تو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم انہوں نے پہلے کی ہے اس میں بھی 12 جو جولائی کا جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا اسی کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کی گئی تھی. اب مزید بھی ہو سکتا ہے کہ وہی جو آپ نے بات کی مال غنیمت والی کہ مال غنیمت جانا کس کو ہے, تو حکومت جو ہے وہ یقینی طور پر اپنے آپ کو ہی سمجھتی ہے کہ مال غنیمت تو انہیں ہی ملنا چاہیے, اور مال غنیمت ان کو مل جاتا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ اس پہ جو آئینی ترمیم ہے اس کی طرف جائیں گے. کیونکہ 3 مئی کو جو پہلی دفعہ جو رولز کمیٹی کی میٹنگ تھی سپریم کورٹ میں, وہاں پہ وزیر قانون نے یہ بات کی تھی, جس کے بعد وہاں پہ بیٹھے ججز بھی مطلب حیران بھی ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ تھی, وزیر قانون نے کہا تھا ہم آئینی ترمیم لا رہے ہیں, اور جوڈیشل کمیشن نے اپنے قواعد فائنل کرنے تھے اس میٹنگ میں, وہ نہیں ہو سکے. اور یہ وہ قواعد ہیں جن کا تعلق جو ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر ججوں کی نامزدگی کا چیف جسٹس کے اختیار کو تقسیم کرنا تھا, بانٹنا تھا اور کم کرنا تھا. وہ قواعد ابھی تک فائنل نہیں ہوئے, تو کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کے ذریعے ان قواعد کو قانون کی شکل دے سکتی ہے, اور پر سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن مجبور ہو جائے گا ان قواعد پہ عمل درآمد کرنے کا؟ اس میں جو کمیٹی تھی وہ بڑا دلچسپ ماحول بنا تھا وہاں پہ, کیونکہ ہائی کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس سینئر پیونی ججز بھی تھے, تو کمیٹی پوری تیاری کر کے گئی ہوئی تھی, ساری تجاویز تیار تھیں, ہر چیز ریڈی تھی. تو اچانک جب اجلاس شروع ہوتا ہے تو وزیر قانون بولتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم لا رہے ہیں, اور چیف جسٹس بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ لا رہے ہیں تو پھر کر لیں. تو باقی ججز جو ہے وہ ایک دوسرے کا نے کہا ہوگا سو بسم اللہ باقی ججز جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک جج جو ہے وہ فائل بند کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ یہ کر لیں, تو ہم اس پہ مزید بات نہیں کرتے کیونکہ ہو سکتا ہے کل ہمیں ہی یہ دیکھنا پڑے. تو وہ معاملہ بھی ہے اس وقت ججز نے یقینی طور پر یہ, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ ہم فردر مزید کچھ بھی نہیں کرتے, آپ جائیں اور کریں آئینی ترمیم. یہ 3 مئی کی بات ہے اور آج اگست ہے, اس کا مطلب, اور اس وقت تک مخصوص نشستیں بھی حکومت کو ملنے کے امکانات تھے کہ ابھی مل جائیں گی, تو مخصوص نشستیں ملی, فیصلہ نہیں آیا تھا 12 جولائی کا. جی 12 جولائی کا فیصلہ نہیں آیا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی حکومت جو ہے وہ تیار تھی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مارچ میں, یہ میرے خیال ہے مارچ کے پہلے ویک میں یہ حکومت جو ہے بنی تھی, اور پہلے ویک میں ہی حکومت نے بنتے ہی ایک کمیٹی جو بنائی تھی, جو کمیٹی جوڈیشل ریفارمز کے نام سے, اور جوڈیشل پیکیج اسی میں تھا, جوڈیشل ریفارمز کمیٹی. اسناد ملک صاحب جو ہے وہ بتائیں گے کہ وہ بنی تھی کمیٹی, اور اس کمیٹی کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں جو ہے وہ چلتی اب یہاں تک پہنچ چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسناد ملک صاحب, یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں کوئی ایسا بل بھی لا سکتی ہے کہ جس میں پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کا جو قانون پہلے پارلیمنٹ نے بنایا تھا, جس کو چیف جسٹس قاضی فائیسہ نے اور دیگر ججز نے اکثریت سے اس کو فوری طور پہ مان لیا, لاگو کر دیا, اور 3 ججوں کی کمیٹی بن گئی.
تو کیا اب پارلیمنٹ امینڈمنٹ کر کے کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کو ختم بھی کر سکتی ہے یا اس میں ججز کا اضافہ بھی کر سکتی ہے اور دوبارہ سے ماسٹر آف دا روسٹر کو بحال کر سکتی ہے، یعنی کہ چیف جسٹس کے جو اختیارات تھے 184(3) میں بینچوں کی تشکیل کے؟ دیکھیں بالکل کر سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر میجارٹی ججز پھر رولز میں امینڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں رولز میں امینڈ کر کے وہ ماسٹر آف روسٹر کو پھر ریسٹور بھی کر سکتے ہیں، 5 رکنی بنا سکتے ہیں، 3 رکنی بنا سکتے ہیں. تو یہ لیجسلیشن نہیں ہے. اور میجارٹی ججز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت. اگر یہ دیکھیں حکومت جو بھی اس وقت کام کرے گی، ایک تو یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نون لیگ والے بڑے سیزن پالیٹیشینز ہیں اس جماعت میں کہ وہ ایک آنے والے چیف جسٹس سے خواہ مخواہ جو ہے وہ ایک کنفرنٹریشن لے رہے ہیں. وہ چیف جسٹس جنہوں نے آپ کے خلاف کبھی بھی فیصلہ نہیں دیا. ایک فیصلہ کہا جا رہا ہے کہ 2011 میں 12-13 میں کہیں مریم نواز کو پرائم منسٹر کسی وہ انسپیکشن کی وہ تھیں کوئی عہدہ تھا ان کے پاس، تو وہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، بلکہ فیصلہ نہیں دیا تھا، وہ ابھی پروسیڈنگ چل رہی تھی، والنٹیئرلی مریم نواز اس سے ہٹ گئی. اس کے علاوہ تو منصور علی شاہ نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ حکومت خود جو ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اتنی پینک میں ہے، اور ان کو یہ ہے کہ جی اگر منصور علی شاہ آ گئے تو نظام کی گارنٹی کون دے گا؟ ٹریبونل کھل جائیں گے. ٹریبونل میں تو ایکسپائر ہو رہی ہے نا حکومت کی 25 اکتوبر کو. یہی مسئلہ آ رہا ہے. تو دیکھیں وہی بات ہے نا کہ یہ اصل مسئلہ تو گارنٹی کا ہے کہ گارنٹی کون دے گا. باقی تو قاضی صاحب سے کوئی نون لیگ کوئی ٹھیک ہے، ان کا ایک جذباتی لگاؤ ہے، وہ اس وجہ سے وہ ان کا افتخار چوہی صاحب سے بھی تھا، لیکن ریٹائر ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں ان کو. ابھی دیکھیں نا اس معاملے میں پہلا معاملہ ایک ان کا تھا وہ جو یہ بتائیں نا، لیٹ سے کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ ختم کر لیتی ہے تو سفر کا چیلنج ہوگا. تو پھر نہیں چیلنج تو ہوگا، لیکن اس سے چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں ماسٹر آف دا روسٹر بننے کے بعد ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جن سے پی ٹی آئی کو خدشات ہیں؟ میرا خیال ہے اب وہ کچھ نہیں کریں گے، اور لیکن قانونی طور پہ وہ کیا کر سکتے ہیں. جو بھی ان کی پٹیشنز ہیں وہ لگا سکتے ہیں، 63A کی وہ بینچ بنا سکتے ہیں، اور کئی بینچز وہ بنا سکتے ہیں. لیکن ایک ریویو کا بینچ تو نہیں، زبردستی تو نہیں بنوا سکتے نا. پھر بھی وہ تو اس کو چیز کو بڑا پرائڈ لے رہے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں اختیارات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے حوالے کیے ہیں. کون چیف جسٹس ہے؟ اور 6 مہینے میں اس ایکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بینچ میں بیٹھا نہیں، اور میں چاہ رہا تھا کہ کمیٹی ورک کرے. لیکن وہ ہم نے سنا ہوا نا لطیفہ، آپ سے آج تو آنے دو، مرغی کی ٹانگ آ گئی تھی غلطی سے، محلے کی چوری شدہ مرغی کی. بہرحال اینی وے، اب آپ کے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بطور چیف جسٹس کب تک ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ حکومت تقسیم ہے اس معاملے میں. منصور علی شاہ، قاضی فیصہ، یا وہ 5 ججز کا ایک پینل ہو. جیسے امین الدین خان جو میں ملٹری کورٹ میں وہ جو بینچ وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا مشکل ہے ان سے کنڈکٹ ہو رہا، جس طریقے سے آپس میں ججز لگے ہوئے تھے وہ امین الدین خان صاحب، اور یہ پوری جوڈیشری کو وہ کریں گے. یہ بھی ویسے آزماد لیں ایک اور. لیکن یہ پینل کی بات آئی کہاں سے؟ یہ تو آئینی ترمیم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، وہی آئینی ترمیم پہ بات ہو رہی ہے نا. تو دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے ایک بات ہے کہ جی اگر سمر ویکیشن ختم ہو اور عدالتی سال شروع ہو، میں بھی قاضی صاحب اپنی تقریر میں کوئی بات کر دیں کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، مجھ سے تو پوچھا ہی کسی نے نہیں تھا، میں نے تو ویسے ہی ایکسٹینشن کا حامی نہیں تھا، اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن آ جائے. صحیح. تو لیکن ابھی تک سارے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ خواہشیں ہزاروں ہیں، لیکن وہ پوری ہوں گی یا نہیں یہ نہیں پتہ. ثاقب بشیر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اپنا بوریا بستر باندھنا شروع کر دیا ہے یا ابھی بھی وہ کسی سے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے ایک اہم ذریعے کے حوالے سے کل مجھے خبر ملی، تو وہ بھی ان کے اپنے ہی ہیں. تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے بالکل دن گن رہے ہیں کہ 26-25 اکتوبر جو ہے وہ آئے، اور ہم جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ یہ معاملہ ختم، اور اس کے بعد گھر جائیں گے اور اپنے معاملات جو ہے وہ کریں گے، اس سسٹم سے جو ہے آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس سے قبل بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ انہوں نے 2 دفعہ جو وفاقی حکومت کو بھی یہ پیغام دیا ہے. ایک دفعہ پیغام دیا، دوسری دفعہ بھی اسی طرح کا ہی کہ وہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. بھرپور انداز سے دیا یا ہلکا سا دیا؟ لیکن الٹیمیٹلی ابھی آپ نے جو نجم سیٹھی صاحب کا حوالہ دیا، ان کا یہ ماننا اور کہنا ہے
رات کو جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک طریقے سے آپ لے کر آئیں، مطلب ریٹائرمنٹ کی ایج سب کی بڑھا دی جائے اور قومی اسمبلی سے یہ ہو کے آ جائے اور آئینی ترمیم ہو جائے اور پھر جو ہے وہ ایک طریقے سے ہو تو پھر جو ہو سکتا ہے وہ مان جائیں یا اس طرح کی سچویشن میں. لیکن ابھی تک کی ویسے اطلاعات وہی ہیں کہ ان کا مطلب ہے نہیں ہے معاملہ. پھر ایک اور ریسنٹلی ابھی جو کیسز جو ہے وہ سنے گئے ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے اب تو سچویشن اور بھی عجیب اس لحاظ سے ہو گئی ہے کہ وفاقی حکومت، اپوزیشن، ادارے، ہر چیز جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ہی کھڑی تھی. تو میرا خیال ہے یقینی طور پر اب حکومت کہے بھی تو ان کو نہیں آنا چاہیے کہ ایک معاملہ آیا اور اس معاملے میں ہر چیز ان کے اگینسٹ تھی. یہ مبارک ثانی کیس کی بات، جی مبارک ثانی کیس کی بات کر رہا ہوں. تو پھر اب تو بالکل بھی نہیں بنتا. اور شاید جو ہے وہ حکومتی حلقے بھی سوچ رہے ہوں کہ جب ان کے ساتھ 2-3 ججز ہیں، 4 ججز ہیں، مطلب ابھی آپ ریسنٹلی آپ دیکھیں گے ٹریبونل والا جو فیصلہ آیا 2-1 سے آیا ہے، مطلب 3 جج تھے وہاں پہ بھی، مطلب ابھی آئے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عقیل عباسی. ابھی تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، انہوں نے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے اس بینچ میں جناب اختلاف کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ان کے فیور میں اس طرح نہیں ہے جس طرح مطلب عمومی طور پر ہوتی تھی. اچھا، ایک اور اہم بات ہے، میں آپ دونوں دوستوں کی اجازت سے جس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے ایک خاص جو خدشات ہیں حکومت کے، وہ کچھ ایسے بھی لگ رہے ہیں کہ جو ہائی کورٹوں میں خالی اسامیاں ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں بڑی تعداد میں ہیں، کچھ سندھ ہائی کورٹ میں اور بلوچستان ہائی کورٹ میں. تو میرے خیال میں ان خالی اسامیوں کے حوالے سے حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. پروفیشنل ججز کو، اسٹرانگ ججز کو، ٹھوس جو منصف ہیں ان کو تعینات کریں گے. اور اس کا خدشہ یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے 20 سے زائد ججز نئے ایسے اسٹرانگ ججز تعینات ہو جائیں گے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. کیونکہ جب پروفیشنل لوگ لگیں گے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بڑے ہی انہوں نے ایک پورا ایک فرسٹ 100 ڈیز کا پلان میرے خیال میں انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، جس میں آٹومیشن بھی ہے، اسٹریم لائننگ بھی ہے، مانیٹرنگ بھی ہے، پرفارمنس ایویلیویشن بھی ہے، اور وہ سارا کمپیوٹرائزڈ قسم کا ایک آٹومیٹڈ سسٹم انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں، جس کے اندر پھر ہوگا یہ کہ حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اور جوڈیشل کمیشن کے اندر جو تعیناتی کا اختیار ہے جوڈیشل کمیشن کا، یہ ممکن ہے کہ جس طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا ہے، اسی طریقے سے پارلیمنٹ جوڈیشل کمیشن کو بھی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرے گی سمپل لیجسلیشن کے ذریعے سے، تاکہ مثال کے طور پہ جو نام ابھی چیف جسٹس دیتا ہے بطور ماسٹر آف دا کمیشن، تو اب وہ تمام نام دینے کا اختیار تمام اراکین کو مل جائے گا جوڈیشل کمیشن کے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں قواعد میں بھی یہ ریکمینڈ کیا گیا تھا جو قواعد فائنل نہیں ہو سکے تھے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کتنا سیریس خدشہ ہے حکومت کا کہ منصور علی شاہ نے آتے ہی تمام خالی اسامیاں فل کرنی ہے؟ کیونکہ منصور علی شاہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی ججوں کی تعداد بڑھے ہیں، ہائی کورٹس میں بھی دیکھا جائے تمام خالی اسامیوں کو فل کی جائے، اور ڈسٹرکٹ ججز کے حوالے سے بھی ان کی بڑی فکر ہے ان کو کہ بہت تعداد کم ہے اور یہ ایک بحران ہے جس کو ایمرجنسی کی بنیادوں پر نمٹنا ہے. دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے اگر عدلیہ میں ریفارم ہوتی ہیں، اور ہمیں امید تھی کہ جسٹس قاضی فیصہ بھی اس طرف جائیں گے، لیکن افسوسناک صورتحال ہوئی کہ وہ ماضی سے غلطیاں تو انہوں نے ٹھیک کی ماضی کی کچھ غلطیاں، لیکن وہ جو زیادہ تر وہ ان کا ٹائم انٹرنل پالیٹکس میں زیادہ ٹائم گزر گیا. تو اچھی بات ہے، یہ تو ریفارم ہونی چاہیے. اور ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اصل مسئلہ یہ ہے، پنجاب میں جب بھی لاہور ہائی کورٹ کی میں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں بار اپنا حصہ مانگتی ہے، مقتدر حلقے حکومت اپنا لا افسر ہمارے 2-3 ڈالے، جو ریٹائر ججز ہیں ان کے بھی کوئی بھتیجے بھانجے ہوتے ہیں لا جونیئر سپریم کورٹ کے ججز بھی اپنا حصہ مانگتے ہیں، سینئر ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ان کا 6-7 جو ہیں فیکٹر جو انفلوئنس کرتے ہیں ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ میں. اب ایک بات میں کریڈٹ ہے کہ جسٹس قاضی فیصہ اور جسٹس منصور علی شاہ ایک پیج پہ تھے، وہ جسٹس عالیہ نیلم کی اپوائنٹمنٹ پہ گو کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جیسے علی باقر نجفی اور جیسے شجاعت جو ہیں ان کو نہیں. دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ کنٹرڈکشن ہے جس کو دور کرنا چاہیے. اگر وہ سپریم کورٹ نہیں آ سکتے تو ان کو 209 کے تحت ریموو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ نے ان کو بدنام بھی کر دیا اور پھر ہائی کورٹ میں بھی رکھا ہوا ہے، ایکٹنگ بھی نہیں بنایا. ہاں یہ بات ہے آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کرنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ کنٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے نا. نہیں، وہ علی باقر نجفی صاحب کی خدمات کو بھی نہیں مد نظر رکھا گیا. تو جس طرح انہوں نے وہ ماڈل ٹاؤن رپورٹ دی تھی اس وقت پنجاب حکومت بھی تھی،
تو ایسی کئی خدمات ویسے تو سجاد صاحب بھی جو تھے انہوں نے ڈسکا کی جو انکوائری کو فارغ کیا تھا، ان کی بھی بڑی خدمات. لیکن ایک بات ہے، شجاعت صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ جو 28 ججز لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے ریزولوشن پاس کی تھی کہ انٹرفیئرنس ہے، اوپن سیکرٹ ہے، ان میں سے شجاعت صاحب تھے. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے پہلے کوئی اور کہتا انہوں نے خود ہی مان لیا. بٹ اینی وے اب میرے خیال میں ایک اور اہم نقطہ اب یہ ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کہ جو ججز جیسے منصور علی شاہ کو لگتا ہے کہ تمام خالی ویکینسیوں کو فل کر دیں گے، اور خاص طور پہ تو حسنات صاحب اور ثاقب آپ کو بھی پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ کی جو میرے خیال میں 15-20 خالی اسامیاں ہیں، یہ ہمیشہ خالی اس لیے. فاروق صاحب کا کیا ہوگا؟ اصل تو یہ ہے نا کہ یہ جو خالی اتنا وعدہ وعید کر کے، اور خاص کر حکومت نے، اگر جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آ جائیں گے پہلے سپریم کورٹ میں، تو میرا خیال ہے عامر فاروق صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن پائیں گے 2032-33 نہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب جسٹس منصور علی شاہ جب آ جائیں گے جوڈیشل کمیشن کے ہیڈ کے طور پہ، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ عامر فاروق کو اوپر لا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس بنا سکتے ہیں؟ وہ لائیں گے، لیکن کیا، کیونکہ 2 جج بھی وہ پشاور ہائی کورٹ والے چیف جسٹس کو پہلے لاتے ہیں یا عامر فاروق صاحب کی تو ظاہری بات ہے ابھی بھی کچھ ان کے دوست احباب گلہ شکوہ انہوں نے حکومت سے کی ہے کہ جی یہ اتنے جج 4 بھرتی سپریم کورٹ میں لائے گئے اور عامر صاحب کو اگنور کر دیا گیا ہے. تو لیکن عامر صاحب کو خوشی ہو رہی ہوگی، ویسے وہ ان کو اتنا شوق نہیں ہے اوپر آنے کا. نہیں، وہ ثاقب اس کو سیکنڈ کریں گے. وہ اب چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہر جج کی خواہش ہوتی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان بنے، لیکن ان کی خدمات اتنی وہ تو میرے خیال میں جب بھی آئیں گے تو وہ ان کا چانس تو رہے گا کیونکہ وہ کافی ینگ ہیں. اگر پشاور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس وہ پہلے آ جاتے ہیں، اچھا، تو وہ پھر نہیں بنے، ان کا چانس نہیں ہوگا. پھر وہ ان سے زیادہ ینگ ہیں، وہ ان سے ینگ ہیں. اچھا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اور وہ کیونکہ جو اطلاعات ہیں کہ جی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں فوجداری کرمنل کیسز کرنے والا کوئی ایک جج جو ہے مزید ایڈ کیا جائے. اور میرا خیال ہے عامر فاروق صاحب کے حوالے سے چاہے قاضی صاحب ہوں، چاہے منصور علی شاہ صاحب ہوں، اور بھی چاہے ایون جیسے منیب اختر، وہ ایک پیج پہ ہی ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے. ویسے فوجداری جج کی تو ضرورت ہے، فوج طرفداری جج کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. بہرحال جو سب سے عام ثاقب شیء پوائنٹ ہے کہ جو اسامیاں خالی رکھی جاتی ہیں لاہور ہائی کورٹ جیسی بڑی عدالتوں میں 15-20 خالی اسامیاں ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لٹکتی گاجر ہے جس کے ذریعے وکیلوں کو، ججوں کو، اور بہت سارے جو پاور بروکرز ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ہر وقت انہیں یہ لارا لگایا جاتا ہے کہ وکیلوں کو بھی کہ یار اچھا بیہیو کریں، ہمارا ساتھ دیں، آپ کو بھی نام ہم اس خالی اسامیوں کے لیے فٹ کر سکتے ہیں. تو یہ خالی اسامیاں جو ہیں وکیلوں کو اور ججوں کو، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں، اور اس طرح ڈینگلنگ کیرٹ جس کو کہتے ہیں نا، لٹکتی گاجر، اس طریقے سے ان خالی اسامیوں کا استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عموماً کئی وکیل جاتے ہیں جب سینئر ججز سے ملتے ہیں، ہائی چیف جسٹس صاحبان سے، تو ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی ایج کتنی ہے، ذرا سی وی بھیج دیں. ہاں، وہ میرے خوش، اور کئی 2-3 مجھے ملے ہیں تو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا لائسنس ہے کہ، اور جو کوئی سپریم کورٹ کا یا کوئی ہائی کورٹ کا، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کتنی پریکٹس ہے، اور وہ کوئی سی وی ذرا بھیج دیں. اور وہ دل میں وہ جج کے طور پہ وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرنا، باقی عمر جو ہے نا وہ جج بن کے گزارتے ہیں اپنے گھر میں. اچھا، اینی وے ثاقب صاحب، آپ کے خیال میں جیسے منصور علی شاہ یہ تمام خالی اسامیاں فل کریں گے اور وہ جو گاجر کا ہتھیار ہے وہ اس کو پھینک دیں گے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ فیل کریں گے یا نہیں، وہ تو فیوچر کی بات ہے جب وہ آئیں گے کہ کیا کریں گے. لیکن ایک کرنا تو چاہیے، نہیں کرنا تو ڈیفینیٹلی چاہیے. آئین کے قانون میں لکھی ہے بالکل، جس طرح کا وہ جوڈیشل ریفارمز کی وہ بات کرتے ہیں، ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کرتے ہیں ساری جوڈیشری کو، اس طرح تو ڈیفینیٹلی ان کو لاہور ہائی کورٹ، سندھ، پشاور، بلوچستان، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی خالی ہیں اسامیاں، ان کو فل کرنا چاہیے. لیکن پھر معاملہ وہی ہے نا کہ خدشہ ان کو وہی ہے کہ اگر 1-2 جج بھی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں، بابر ستار جیسے ججز جو ہے وہ آ جائیں گے کہ انڈیپینڈنٹ ججز، تو وہ انڈیپینڈنٹ ججز پھر 1 یا 2 جج ہی کافی ہوتے ہیں. تو پھر یہ انشور کیا جاتا ہے کہ جو جج آ رہے ہیں وہ جس طرح ملک صاحب نے بتایا کہ 6-7 فیکٹر بنتے ہیں، اور پھر ان کا سٹیک اس طرح ہوتا ہے کہ اگر بار ہے یا حکومت ہے یا کوئی بھی آ رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں لنک ہوتا ہے، اس کو مطلب ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن بالکل انڈیپینڈنٹ جج جب آتا ہے تو اس کو پھر آپ نہیں کر سکتے. اب جسٹس بابر ستار کی آڈیو لیکس کیس میں اس نے کتنے سٹیپس انہوں نے لیے، وہ نہیں پیچھے ہٹے، چل رہا تھا، آخر کار سپریم کورٹ سے ریسکیو کروانا پڑا.
اچھا یہ بھی تاثر ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اگر کوئی ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون لایا جاتا ہے تو اس میں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں ایک تو چیف جسٹس کی نامزدگی کے اختیارات کو محدود کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جیسے کہ اسناد شروع میں ذکر کر رہے تھے کہ 5 کا پینل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججوں کی ایلیویشن کے لیے بنایا جائے, جیسے کہ آلریڈی یہ ایک دفعہ ہو چکا ہے. 17 کا بھی ہو جانا چاہیے, جیسے نعیم اختر افغان بھی بیچ میں ہے. میرا خیال ہے 5 کا ضروری تو نہیں ہے کہ 5 ہوں. نہیں انشاءاللہ اینڈ پہ افغان ہی بنیں گے. تو مگر ثاقب بشیر صاحب آپ کے خیال میں کیا یہ ہائی کورٹ کے حوالے سے ججوں کی ایلیویشن کی یہ سینیورٹی پریویل کرے گی, یا باقاعدہ ایک قانون سازی کے ذریعے پارلیمنٹ اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرے گی کہ جس میں سینیورٹی ہی واحد کرائٹیریا نہ ہو؟ کیونکہ اگر سینیورٹی ہوئی تو محسن اختر کیانی بھی چیف جسٹس بن جائیں گے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے محسن اختر کیانی جو ہے ان کا راستہ روکنے کے لیے میرا خیال ہے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. وہ چیف جسٹس ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ میں ان کی ایلیویشن والا معاملہ ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ آتے ہیں یا ان کی مطلب سچویشن جو ہے وہ مختلف ہوگی کہ وہ ان کو چیف جسٹس بناتے ہیں یا اوپر لے کے جاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ جو ہم قواعد کی بات کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, ججز کی تعیناتی کے حوالے سے, ان قواعد میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 نام کنسیڈر کیے جائیں ٹاپ کے, اور ان میں سے ایک کر لیا جائے. وہ قواعد کا تو کچھ نہیں بنا لیکن اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا. یہ ایک چیز میں نے سنی تھی کہ ان قواعد کا تو انہوں نے کہا جی ترمیم آئے گی یہ وہ, لیکن جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کی باری آئی تو وہاں انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا بغیر قواعد بتائے. یہ بالکل ویسے ہی آپ قواعد کی بات کر رہے ہیں جو بنے بغیر جن پہ عمل ہو گیا. یہاں پہ تو 6 مہینے کا وقت دیا سپریم کورٹ نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا, جو قانون ہی نہیں بنا تھا اس پہ بھی عمل درآمد کروا دیا تھا سپریم کورٹ نے. بہرحال اسلام ملک صاحب کیا لگ رہا ہے تفصیلی فیصلہ کب تک آ رہا ہے مخصوص نشستوں کا, اور اس سے کن کن لوگوں کی نیندیں حرام ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں تفصیلی فیصلہ مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں لگتا. اب بظاہر یہ لگ رہا ہے اسٹریٹجک ٹائم اب لکھا ہی جا چکا ہوگا اب فیصلہ. اب یہ ہے کہ ٹائمنگ, مناسب ٹائمنگ, ہر کوئی جس طرح نیب لا امینڈمنٹ کی ججمنٹ نہیں آ رہی 2 مہینے سے, 190 ملین پاؤنڈ کا ٹرائل چل رہا ہے, تو یہ کیس بھی اسی طرح دیکھیں. اس کا فیصلہ کئی لوگ بتا رہے ہیں کہ 40 دن پورے ہو گئے, 40واں ہو گیا, ابھی تک نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 40ویں والے رو بھی رہے ہوں گے, ماتم بھی کر رہے ہوں گے معذرت کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ 26 اکتوبر بیسٹ ڈے ہے, یا 24 کو کر دیں. لیکن میرا جو لگ رہا ہے کہ اگلے مہینے کے شروع میں یا سیکنڈ ویک میں آ جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ریویو نے تو لگنا ہے, آخری چانس ایک ہوگا. ریویو جب لگے گا تو اس میں کیا پتہ ہے جس قاضی فیصلہ دوبارہ میجارٹی ان کی ہو جائے اور جو ہے وہ معاملات اس طرف. لیکن اگر وہ انہوں نے انٹرسٹ ہی لوز کر دیا کہ جی میں نے گھر جانا ہے 25 کو, پھر انہیں کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ایڈ ہاک جج کے طور پہ آ جائیں. نہیں, چیف جسٹس صاحب پاکستان نہیں آ سکتے, سوری, وہ میرا نہیں, ان کو اجازت نہیں ہے. نہیں وہ نہیں آ سکتے, اور نہ وہ آئیں گے, میرا نہیں خیال وہ آئیں گے. آنا نہیں چاہیے. پھر ایک اور بات بری بات ہے نا, وہ اگر جانے کی کر لیں تو پھر ریویو میں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جو 8 ججز ہیں ان سے اتفاق کر لیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ بھی تو ایک پاسبلٹی ہے, ضروری تو نہیں کہ انہوں نے ادھر جانا ہے. تھوڑا بہت تو پہلے ہی وہ اتفاق کر چکے ہیں, اسی لیے تو پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ سیٹیں تو دے ہی دی انہوں نے کہ ہاں جی یہ سیاسی جماعت تو تھی اور الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی تھی. بہرحال جی, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو واقعی کسی چیف جسٹس کو ایڈ ہاک جج کے طور پہ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے دیگر ججوں میں بہت فرق ہوتا ہے. اگر چیف جسٹس آئے گا تو اس کی بہت بے عزتی ہوگی, مگر کوئی عام جج آئے گا ایڈ ہاک جج تو ان کی تو پہلے ہی شاید اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے دیکھا کہ کچھ ریٹائرڈ ججوں نے دوبارہ ایڈ ہاک ججی بھی قبول کر لیا. بٹ اینی وے جی, ایکسائٹنگ ٹائمز ہیں. نیکسٹ ویک دیکھیں پارلیمنٹ بوری سے, تھیلے سے کون سی بلی نکالتی ہے یا ٹوپی سے کون سا کبوتر نکالتی ہے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.